الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، بحوالہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی ہماری اس نشست کا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا انداز اور پسندیدہ غذائیں ہیں۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کھاتے۔ یقیناً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنا کھانا بنائیں گے، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، آپ کی صحت بھی اس کھانے کی پوری افادیت کو حاصل کرے گی، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لینے کی وجہ سے معدہ خراب یا ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدھی سے زیادہ غذائیں ویسے ہی چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اگر انسان شروع سے ہی ایسا معمول رکھے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تو یقیناً ہماری غذا جو ہے، جو جسم کے اندر جا کے بیماریوں میں تبدیل ہو رہی ہے، وہی ہماری غذا جسم کے اندر جا کے صحت اور تندرستی کا باعث بنے گی۔ تو حضرات ذی وقار بات کا آغاز کرتے ہیں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پہلے بات کرتے ہیں کھانے کے آداب کے حوالے سے اور پھر آخری وقت میں بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مرغوب غذائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو کھانے کا ادب سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کھانے کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ صفائی چونکہ ویسے ہی نصف ایمان ہے، جب اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے، دسترخوان پہ آ کے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا انداز بھی نبوی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھٹنا اوپر کر کے اور دوسرا لٹا کر کے یا اپنے جسم کے نیچے دوسری ٹانگ کو بینڈ کر کے تو اس انداز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ساری زندگی کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ کھا سکتے ہیں آپ، جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بتا رہا ہوں، اور پھر اس معمول کی وجہ سے ہمارے چند خطبات پہلے ایک موضوع بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے فٹ انسان تھے۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے زمین پہ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، اور ایک ٹانگ کو گھٹنے کو اوپر کو جس طرح حفظ کی کلاس میں بچے بیٹھتے ہیں اس انداز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھتے اور کھانا تناول فرماتے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آداب زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے کا آغاز کرتے نا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، اللہ کا نام بلند کرتے، بسم اللہ، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی حمد و ثنا جو ہے، یہ کھانا سامنے ہے، اے اللہ یہ کھانا دیکھ کر بھی میں تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، اے اللہ دنیا کی طرح طرح ڈشیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے جب انسان کھانا کھانے لگتا ہے، خوشی کے موقع پہ انسان اکثر رب کو بھول جاتا ہے، بھوک کی انتہا ہو، شدت ہو، بسم اللہ ہمیں یاد نہیں رہتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بسم اللہ پڑھا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلیٹ کے اندر سے کھلے برتن کے اندر کھانا ہے۔ جب بچے نے کھانا شروع کیا نا، جلدی سے کھیلتا ہوا آیا، آ کے بیٹھا، کھانا شروع کر دیا اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا انداز دیکھا، آپ نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی تربیت کی ہے، کس انداز سے کی ہے، نہ ہی ایسے کیا ہے کہ زور سے تھپڑ لگایا اور اسے کہا تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں آتا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا کہ کوئی نہیں بڑا ہوئے گا تو سمجھ جائے گا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو روک دیا، پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا، بیٹا اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، اور پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرو، اور جب کھانا کھا رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اس کے متعلق بڑی اہم ہے، فرمایا اپنے آگے سے کھاؤ۔ ہم 3-4 بندے بیٹھ جائیں نا ایک پرات کے اندر کھانا کھانے کے لیے اکٹھے، تو جس کے آگے کچھ زیادہ بوٹیاں ہوں گی نا، ہمارا ہاتھ پوری پرات کے اندر گھومتا ہے، حالانکہ یہ اخلاقیات کے خلاف ورزی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھانا ہے اپنے آگے سے کھانا ہے. ایک برتن ہے 3 4 5 لوگ اسی برتن سے کھا رہے ہیں نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنارے سے شروع کرنا ہے اور کھاتے کھاتے درمیان تک پہنچنا ہے. درمیان سے شروع نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ درمیان کے اندر اللہ رب العزت برکت کا نزول کرتا رہتا ہے. کھانا جب بھی کھانا ہے اپنے آگے سے کھانا ہے اور ایک سائڈ سے شروع کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کے معمولات کے حوالے سے اگلا ادب جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور یقین کیجئے گا اپنی زندگی ان آداب کے مطابق بنائیے, آپ کا کھانا پورا آپ کے جسم کو فائدہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانا ہے نا تو اس کے اوپر پھونک نہیں مارنی. گرم کھانا ہو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر پھونکے مار کے ٹھنڈا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ایسے کھانے پہ جس کھانے کے اوپر کوئی انسان پھونکے مار رہا ہو. اور اسی طرح پانی ہے, پانی کے اوپر بھی چائے ہے, چائے تو عام آج کل کوئی بھی پینے لگتا ہے, جب گرم لگتی ہے تو اس کو پھونک کے ذریعے ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی برتن کے اندر پانی پی رہا ہو نا تو برتن کے اندر سانس بھی نہ لے. آپ ایک گھونٹ پئیں, چھوڑ دیں, سانس لیں, پھر پانی پئیں, پھر چھوڑ دیں. برتن کو منہ کے ساتھ لگا کے رکھنا اور پھر ساتھ سانس بھی لینا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سخت برا ترین عمل ہے. یہ اس سے اگلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے حوالے سے اخلاقیات سکھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جب کھانا کھانے لگتے نا, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 2 بندوں کا کھانا ہوتا ہے نا اس کو 3 بندے بھی کھانا چاہیں تو کھا لیا کریں, اللہ برکت نازل فرما دیتا ہے. 3 بندوں کا کھانا ہو اسے 4 بندے بھی بیٹھ کے کھا لیں, علیحدہ کر کے نہیں, اپنا اکٹھے کھا لیں. 4 بندوں کا کھانا ہوگا 5 کھا سکتے ہیں, 5 کا ہوگا 6 کھا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں اکٹھے بیٹھ کے کھایا کریں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب اکٹھے بیٹھ کے کھانا ہے نا تو بہت سے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے, کھانا سب کو تقسیم کر دیا جاتا. جب کھانے کی تقسیم کا آغاز کیا جاتا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھتے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ مجلس کے اندر کوئی معتبر شخصیت ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی نیک بڑا بندہ ہے تو سب سے پہلے کھانے کا آغاز اس سے کیا جائے. تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کے اندر تشریف فرمائیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عمر میں بڑے ہیں, عبادات میں بڑے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کے لحاظ سے ساری کائنات سے بلند ترین شخصیت ہیں, لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا آغاز کروایا ہے, تقسیم کا آغاز کروایا ہے تو اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا. اور پھر دائیں سائڈ سے شروع کریں. ایک سرکل, ایک دائرہ بنا ہوا ہے نا, تو کھانے کی تقسیم جب کرنی ہے نا دائیں سائڈ سے شروع کریں. اگر کوئی معتبر شخصیت جو ہیں وہ آپ کے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہیں, کھانا اپنے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے تو کھانا تو تقسیم کر دیں دائیں طرف سے, لیکن جب کھانے کا آغاز کرنا ہے نا
تو سب سے پہلے صحابی فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ تشریف رکھے ہوتے تھے، بھوک کی انتہا ہوتی، کھانا آگے پڑا ہوتا، لیکن ہم تب تک کھانے کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا شروع نہیں کر دیتے۔ یہ اخلاقیات ہیں جو شریعت ہمیں سکھاتی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور دسترخوان پہ بیٹھنا ہے نا جب، تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے سامنے والا کراہت محسوس کرے، گلے میں ہڈی اٹک جائے، کوئی دار میں ہڈی اٹک جائے، یہ وہیں پہ بیٹھا بیٹھا منہ کھول کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے، اس طرح کے انداز جو اگلے کو کراہت کا سبب بنے، ایسے کام بھی نہیں کرنے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو آپ نے اٹھ کے سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایتھکس، اخلاقیات سکھائے ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھا رہے ہو، کوئی نوالا، کوئی رزق کا ٹکڑا زمین پہ گر جائے نا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے، تو آپ نے اسے پڑا نہیں رہنے دینا۔ اگر تو بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے، کوئی مٹی ریت لگ گئی ہے، پھر آپ اٹھائیں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ لیکن اگر وہ صاف ہے، دسترخوان پہ گرا ہے یا صاف جگہ پہ گرا ہے، آپ اسے اٹھائیں، بسم اللہ پڑھیں اور نوالہ کو کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے برکت اسی نوالے کے اندر رکھی ہو۔ اور جب بھی کھانا کھانا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور جب کھانا کھا لینا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے چاٹ لینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا، لیکن کھانے کے دوران ایسا نہیں کرنا۔ آپ 2-4 بندوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بار بار اپنے ہاتھ کو چاٹ رہے ہیں، پھر اسی برتن کے اندر داخل کر رہے ہیں، وہ ساتھ بیٹھا جو ہے وہ ناپسندیدگی کرے گا، وہ کراہت محسوس کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا کام کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جس کی وجہ سے سامنے والا جو بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کے لیے تنگی محسوس کرے۔ برتن کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، بچا ہوا کھانا ضائع نہیں کرنا، اور پھر کھانا کھا لینے کے بعد ہاتھوں کو لازمی دھونا ہے۔ پچھلے جمعے حدیث سماعت فرما چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان کھانا کھا لیتا ہے ہاتھوں کو نہیں دھوتا، ایسے ہی وہ رات کا کھانا کھایا، بستر پہ لیٹ گیا، رات کو اس کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی چکنائی کی وجہ سے کوئی موذی جانور آیا، اس نے آ کے اس کے ہاتھوں پہ ڈس لیا، یہ کسی کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، یہ خود قصوروار ہے اس کا۔ کیوں اس نے ہاتھ نہیں دھوئے، کیوں اس نے کلی نہیں کی کھانا کھانے کے بعد؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تھے، کھانا کھانے کے حوالے سے بے شمار ہیں، لیکن جو عام حالات میں استعمال ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں موضوع کے دوسرے حصے کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کون سی ہوتی تھیں؟ یاد رکھیں، آپ کی غذا جو ہے اچھی ہوگی تبھی آپ عبادت اچھی طرح کر سکیں گے۔ جب آپ نے کھانی بے تکی چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں، تو پھر طبیعت خراب، اور طبیعت جب خراب ہوگی عبادات سے غفلت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحت مند مسلمان جو ہے اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد شریف کے اندر، صحت مند جو مسلمان ہے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھتا ہے، اور جب اس کی صحت اچھی رہے گی وہ عبادات اچھے طریقے سے کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانوں میں، چونکہ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن جنت میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانوں میں سردار تو گوشت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سب سے پسندیدہ گوشت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا وہ بکرا تھا، اور بکرے کی بھی اگلی 2 ٹانگیں جسے دستی کہا جاتا ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ اور اس سے بڑھ کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جب کھانا بنا ہوتا نا، کوئی بکرے کا گوشت بنا ہوتا، اس کے اندر زیادہ شوربہ کرواتے، اور پھر اس کے اندر جو کی روٹی جو ہے نا وہ توڑ کر کے نا بھگو کے اس کے اندر تھوڑی دیر رکھ کے جب نرم ہو جاتی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمایا کرتے۔ اسے سرید کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ اس کھانے کی فضیلت پتہ کس انداز سے بیان فرمائی ہے؟ فرمایا، اے عائشہ، دنیا کے اوپر بڑی کم نیک عورتیں گزری ہیں، اگرچہ مرد زیادہ گزرے ہیں نیک، جن میں انبیاء بھی ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن خواتین جو ہیں وہ بڑی کم گزری ہیں، جن میں سیدہ آسیہ ہیں، سیدہ مریم ہیں، چند ایک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے چند ایک خواتین نیک ہیں، ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ عائشہ کو ہے، اسی طرح کھانوں کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت ہے نا وہ سرید کو ہے۔ کوئی بھی آپ سالن لے لیں، اس کے اندر شوربہ ہو، آپ اس کے اندر روٹی کو توڑ کر کے نا تو بھگو دیں، 2-4-5 منٹ بعد آپ اس کو نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ اور پھر اس سے آگے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ بکرے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے نا دعوت کی، میں نے کیا کیا، بکرے کا گوشت بنایا، اس کے اندر نا کدو کو شامل کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا گیا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بوٹیوں کو ایک سائیڈ پہ کرتے جا رہے ہیں، اور کدو کے پیس تھوڑے تھوڑے کچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ یہ جو راوی روایت بیان کر رہے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا نا، اس کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے کوئی ڈش میرے نزدیک تھی تو وہ کدو ہی تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ مشروبات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو بھگو دیتے، جسے نبیذ کہا جاتا ہے، کھجور کو بھگو دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اگلے دن اس کو پیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جب سردیوں کے دن ہوتے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اس مشروب کو استعمال کر لیتے تھے، اس کے بعد آپ جو بھی بچ جاتا ضائع کر دیتے۔ کیونکہ اس کے ذائقے کے اندر ترش پن آ جاتا ہے اور یہ شراب کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کو ضائع کر دیتے۔ لیکن جب گرمیاں ہوتی نا تو صرف 1 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رکھ کے استعمال کر لیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انتہائی طاقتور، آج آپ حکماء سے پوچھیں جو غذائیت کی افادیت بتاتے ہیں، ان سے پوچھیں، یہ جو کی روٹی، یہ کھجوریں، ان کو پانی میں بھگو کر استعمال کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھی بھرپور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگے جو چیز بہت ہی زیادہ پسند تھی وہ شہد تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کو پیٹ کا کوئی مرض لاحق ہے۔ صحابی آگے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، جاؤ جا کے اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ جاتا ہے گھر، جا کے شہد پلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، وہ پھر بھاگتا ہوا آیا، اللہ کے رسول طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ، پھر شہد پلاؤ۔ پھر گیا گھر، پھر جا کے شہد پلایا، پھر بھاگتا ہوا آیا، اللہ کے رسول طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ فرمایا پھر جاؤ، پھر جا کے شہد ہی پلاؤ۔
جب تیسری دفعہ گیا نہ جا کے شہد پلایا، پھر بھاگتا ہوا آیا، اللہ کے رسول میرے بھائی کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ شہد کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ اور پھر ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوکھی کھجور کھانا بڑا ہی پسند کرتے تھے۔ کئی دن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے۔ اور اس سے آگے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، آ کے پوچھا عائشہ گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول گھر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، بس ایک روٹی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹی کو پکڑا اور ساتھ کھجور لگا کے کھانا شروع کر دی۔ اور ایک اور روایت میں ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو لیا، سالن کے بارے میں سوال کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول گھر میں سالن تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں سرکہ پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بہتر کوئی سالن ہو سکتا ہے، لاؤ سرکہ ہی لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ کتنی سادہ شخصیت ہیں، کائنات کے امام ہیں، چاہتے تو ہر وقت 10 ڈشیں ان کے دسترخوان پہ ہو سکتی تھیں، لیکن اتنا سادہ کھا کے گزارا کر کے پھر بھی اللہ رب العزت کا شکر اس طرح انداز سے، اس محبت کے انداز سے ادا کرتے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا اچھا کھانا کھایا۔ ہم اپنا حال دیکھیں، 10 ڈشیں کھا کے بھی ناشکری کرتے ہیں، نمک تیز تھا، مرچ ایسے تھی، 100 عیب نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا کھا کے بھی آدھی رات کو جاگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اچانک آپ آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ میں نے جب پاؤں پہ نظریں دی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم پڑے ہوئے ہیں، رات کو اللہ کے شکر ادا کر کے۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے متعلق تو حدیث بھی ہے، فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھاتا ہے نا، کھانا کھانے کا آغاز کرتا ہے بسم اللہ بھول جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور جب کھانا کھا لے تو اللہ کی حمد و ثنا الحمدللہ کہہ کے ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے جو کھلا دیا تیرا شکر ہے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے نمک مرچ بلڈ پریشر کی وجہ سے بند کی ہے، میٹھا ان کو شوگر کی وجہ سے بند کیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے بھی ہیں، دھڑلے کے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، کھانے کے اندر عیب نکالتے ہیں اور کھاتے بھی تسلی کے ساتھ ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب انسان کھانا تسلی سے کھا کے تو کوئی عیب نکالے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ناپسندیدہ چیز ہے تو وہ تو کھائی نہیں جاتی، وہ تو حلق سے نیچے ہی نہیں اترتی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے جو میرج حال میں اپنا آخری کھانا سمجھ کے تسلی سے کھاتا ہے، باہر آ کے کہتا ہے نمک ٹھیک نہیں تھا، مرچ ٹھیک نہیں تھی، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا انداز تو یہ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے برا ترین برتن جو ہے نا وہ ابن آدم کا پیٹ ہے، کبھی بھرتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو چاہیے کہ اپنی بھوک کا تیسرا حصہ کھائے، ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑ دے اور ایک سانس کی آمد رفت کے لیے چھوڑ دے۔ تو اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اگر انسان 3 روٹیاں کھاتا ہے تو وہ ایک کھانی شروع کرے، یہ تیسرا حصہ ہے، لیکن ہم
پانی کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے، سانس تو بڑی دور کی بات ہے، پانی کی جگہ بھی کھانا، کھانے کی جگہ بھی کھانا، سانس کی جگہ بھی کھانا، اور پھر روتے ہیں معدہ خراب ہو گیا، بد ہضمی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تھے کھانے کے متعلق۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث پہ عمل کرتے ہوئے اپنے کھانے کی روٹین اور انداز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔